أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, which group was going on? From which verse to which verse? I don't remember. Anyone? So 90 to 100 ہے 90 سے 100 گروپ چل رہا ہے. نہیں، پہلے سر اس کا 86 to 100 کا ہے، پھر آپ نے پھر سب ڈیوائڈ کیا 88 to 91، پھر 90 to 100 ہے. 92 ابھی تو 92 تک ہے نہیں نا. یہ 90 کرے تھے ہم. یہ کر لی تھی سر ہم نے. یہ کر لی تھی اس کو. چلیے 91. میں بتایا کہ یہ جیسے ہم علم الفرائض والا تفصیل سے کرے تھے اتنی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، حالانکہ اس میں کئی شان نزول کے واقعات بھی ہیں کہ یہ آیتوں کا نزول کب ہوا، وہ کس کے لیے ہوا. اس لیے کہ یہ ایک بالکل فوجداری قانون ہے اور یہ فقہ اور مفتی کے کورس سے اس کا تعلق ہے. تو پھر ہم صرف اس کو گرامر سے متن سمجھ لیں گے، باقی تفصیل میں نہیں جائیں گے. چلیے 91 بھی اسی سے آ کے ملے گی، پھر 92 سے بھی وہی مضمون ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں میں. یہ جو 88 سے مضمون چل رہا تھا، یہ جہاد میں منافقین کے جو مختلف ان کے حرکات تھے اس سے تعلق سے، اور پھر اس کے جو 2 گروپ بن گئے تھے، یہ تمام 88 سے 91 کا ایک گروپ بنائے تھے. تو اس میں 89 میں ایک آیت آئی تھی کہ اگر وہ لو تکفرون کما کفروا فتکونوا سواء، کہ وہ جو ہے ودو لو تکفرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ کفر کر رہے ہیں تم بھی کفر کر کے ان کے برابر ہو جاؤ. تو ان کے لیے حکم تھا کہ تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم. یہ جتنے بھی اسلام کے مخالفین ہیں وہ ایسی آیتوں کو لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ ان کو پکڑو اور پھر مارو جہاں بھی ملے. تو اس کو کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایک خاص کانٹیکس میں یہ آیت ہے، ایک خاص وقت کے لیے ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اگر کفر کر رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے تو اس کو پکڑو قتل کرو. یہ کوئی انڈیویجول کر نہیں سکتا،
ایک فیضداری قانون ہے، اس کے لیے بھی اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات آئی تھی، اس میں ایکسیپشن آیا تھا کہ جس سے ہمارا معاہدہ ہوتا ہے اس سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن کوئی منافق جا کے اس گروپ سے مل جاتا ہے، اس قبیلے سے مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بھی، ہمارے مومنین کے ساتھ بھی امن سے رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ کوئی لڑائی بھی نہیں کرتا، اور نہ بلکہ امن سے رہنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم ہوا کہ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اب ایسی صورت میں ہم بھی امن سے رہیں گے، مومن بھی امن سے رہیں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ چلیے اس ضمن کی آخری ہے 91 ہے، 92 سے پھر ایک مضمون تھوڑا سا چینج ہوگا، وہ بھی سب فوجداری قانون ہے۔ چلیے یہاں سے کون لے رہا ہے جلدی، جس کو پڑھنا ہے شروع کرتے جائیں جلدی۔ میں پڑھ لے سکتا ہوں۔ چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین، یہ اسی کا جو وجدو کا تھا اس کا یہ سیکنڈ پرسن پلورل تجدون، تم سب پاؤ گے، سا کی اضافت کے ساتھ ان قریب، ان قریب پاؤ گے، یا پھر وہی بہرحال فیوچر میں پاؤ گے، آخرین آخرینہ دوسروں کو۔ گرامیٹیکلی کیسے انالیسس کریں گے؟ وہی فعل فاعل ہے ستجدون میں، اور فاعل جو ہے سیکنڈ پرسن آؤ گے، اور یہ آخرینہ جو ہے اس کا مفعول ہوا، مفعول بھی۔ چلیے یہ واو نون جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ستجدون، تے اور وہ جمع کے لیے، سب مطلب مومنین، مومنین کے لیے۔ کہ تم کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ اس کے بعد ان کے کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں کیسے لوگ، وہ یہاں سے ہے جی، یہاں سے یہاں تک اتنا بھی کر لو، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا اگر کرنا چاہتا ہے۔ پھر یریدون، وہ پائیں گے، وہ سب۔ یریدون کیا ہے؟ پانے کے معنی نہیں ہے، ارادہ، اچھا، ارادہ، مطلب ارادہ کریں گے، پھر یہ چاہیں گے۔ یا انہوں کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ پھر وہ منافقین کو، منافقین کو، وہ یہ چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ ان جو ہے پھر یہ تفسیریہ ہی لیں گے یہاں پہ۔ چلو ٹھیک ہے، تفسیریہ۔ یا منوکم، منا دو ورڈ یہ تذکرے تھے۔ یا منوکم، آمنا اور امنا میں کیا ڈفرنس ہے؟ آمنا میں وہ ایمان لایا، امنا امنا جو ہے وہ امن چاہا، امن سا ہے۔ چلیے یہ کون سا ہے؟ یہ وہی وہ امن والا ہے، یہ کہ وہ امن سے رہیں کس کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ، مطلب کم کی ضمیر جو ہے
مومنین کی طرف جاری. چلو جلدی آگے چلو. وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یامنو اور یامنکم اور یامنو جو ہے ایک دوسرے پہ عطف اور معطوف ہو رہے ہیں. وہ یامنو سیکنڈ ٹھیک ہے، یا منو وہی یا ہے. وہ یامنو، وہ پھر یہ آمنا ہے یا آمنا. منا جی پھر یا منو کو میں کیا ہے؟ اچھا، وہی فعل اور فاعل ہے. یا منوکم میں فعل فاعل مفعول ہے، اور اور یا پھر منو میں یا منو میں خالی فعل اور فاعل ہے. وہ امن سے رہیں. قومہم جو ہے یہ ایک مضاف مضاف الیہ ہے، اور متعلق ہو رہا وہ یا منو سے. مضاف الیہ متعلق نہیں ہوتا. ہاں مطلب جہاں اس کی جگہ قومہم جو ہے وہ مفعول کی جگہ پہ ہے، مفعول بھی کی جگہ پہ بھی ہے. کی جگہ پہ. چلیے، تو پھر یہ یریدونا سے یہ تفسیریہ ہے کہ ان کا ارادہ. اس میں اور پچھلی آیت میں کیا فرق ہے؟ یہی کیریکٹرسٹکس یہاں بھی بتائے گئے تھے. یسیلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، وہ جا کے اگر مل جاتا ہے کسی قوم سے، ہے نا، جس سے تمہارا معاہدہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑتا بھی نہیں ہے. اس میں اور اس آیت میں اتنے ٹکڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک گروپ ہے جو ایک الگ تیسرے قسم کا گروپ ہے، اس کا بھی وہی خیال ہے، وہی ارادہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتا ہے، اور پھر اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے. لیکن اس کے اندر 89 اور 90 اور 90 میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ چیز ایکسٹرا آ گئی، یہ چیز ایکسٹرا آ گئی کہ اس کے بعد اگر امن سے رہنا چاہتا ہے تو اوپر حکم آ گیا کہ ہم پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. لیکن یہ اس سے زیادہ ہے. یہ چلیے نیکسٹ کون لیں گے جلدی سے، جلدی وقت پہلے ہی بہت کم ہے، اور وہ آگے کر کوئی سینئر جونیئر کچھ بھی نہیں ہے، پرانے بھی آ سکتے ہیں، نئے بھی آ سکتے ہیں. Come on. Who wants to do it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. علما ردو الی الفتنتی، یہ ایک شرطیہ جملہ ہے، شرطیہ انشائیہ جملہ ہے، اور اس میں کلما جو ہے ایک ظرف بھی ہے، ظرف زماں، اور اس کو ہم حرف شرط بھی لے سکتے ہیں. بالکل. اور ردو الی الفتنتی کو لیں گے تو ردہ سے ہے فعل اس میں، اور یہ مجہول ہے. جب بھی وہ لوٹائے جائیں گے یا بلائے جائیں گے کہہ سکتے ہیں، جس میں فعل اور فاعل ہے. واو الف جو ہے اس کا فاعل، یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں تم سے اور اپنی قوم سے. جائیں گے نہیں بلکہ پلٹ جانا. جی، جب بھی وہ پلٹ جائے. سر یہ پھر یہ مجہول ہے، پلٹائے گئے. پلٹا ہے. جی سر، تو یہ نائب فاعل ہو گیا پھر اس کا واو الف. جب بھی وہ پلٹائے گئے، کون پلٹائے گئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں اپنی قوم سے اور آپ کی مومنوں کی قوم سے. الی الفتنتی جار مجرور متعلق رہتا. اب یہ شرط ہے کہ جب بھی وہ پلٹائے جائیں گے کسی فتنے کی طرف، تو اس کا جواب ہے ارکسو فیہا. ارکسو جس میں راکسا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اس میں گر جاتے ہیں، ایسا کہیں گے، یا ہم اس میں پلٹ جاتے ہیں. اور رقصام پڑھ چکے ہیں تو رکنا، رکنا. نہ رک جانا. کس سے رک جاتا ہے؟ اور کسو فیہا کس کے لیے ہے؟ ہا کی ضمیر جار مجرور ہے، جس میں ہا کی ضمیر جاری ہے فتنے کی طرف. اتنے سے رک جاتے ہیں. سر اسی فتنے کی طرف. اچھا سر، پھر یہ وہ امن سے رک جاتے ہیں.
हाँ, ठीक वेरी है, गुड। तमन्ना की तरफ जा रहा है यहाँ की जमीन। इदुना यामनु वो यामनु कौमो, ये उनका मेन इरादा है कि तुम्हारे साथ भी अमन से रहें और अपनी कौम के साथ। यही बात 90 में भी थी, लेकिन इसमें उनके कैरेक्टर में एक फर्क है। वो लोग अमन से ही रहें तो उन पे कोई ज्यादती नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर उनका इरादा है, वो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भी अमन से रहें और अपनी कौम के साथ। लेकिन कौम कभी उनको शरारत पे उभारती है या फिर उनको फितने की तरफ बुलाती है तो वो कौम के साथ हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में उनको छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उनके ऊपर भी वही ज्यादती होगी जो 88 में बताया गया था कि जहां पर भी मिले उनको पकड़ो, मारो, कत्ल करो। है ना, बीच में एक इस्तेस्ना आया था जो उसी अमन की हालत में रहा, उसके ऊपर फिर हमारा कोई जोर नहीं चलेगा, उसको हम उसी हालत में छोड़ देंगे। तो सर अगर हाँ की जमीर फिर हम फितने की तरफ नहीं करेंगे कि फितने की तरफ पलट जाते हैं? अब किस्सों के माने के पलटने के नहीं है ना। पढ़ते हैं सर, तर्जुमे में तो गिर पड़ते भी लिखा हुआ था, अब पता नहीं सही से इसका। वो तो मीनिंग तर्जुमा करने वाले कुछ भी कर देते हैं, इन्हें रुक जाते हैं उससे जो उनका इरादा है, जो अमन से रुक चीज जाते हैं, ठीक है सर। रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, वो आगे की बात है। फीहा यानी उससे, तो ये एक नई चीज उसके अंदर आ गई। अगर वो ये पहली कंडीशन पे रहें तो उसके लिए हुक्म क्या है, वो हम 90 में पढ़ के आए हैं। सेकंड कैटेगरी जो है कि फिर उनसे आप लोग मत लड़े जब खुद की जाए लड़ना, लेकिन ये अब थर्ड कैटेगरी है, ये वो लोग हैं वैसे तो कहते हैं कि अमन में रहेंगे, लेकिन जब वो फितने की तरफ बुलाए जाते हैं तो फिर उसमें वो अमन से ये रुक जाते हैं। 90 में उनके लिए हुक्म जो है वो फमा जाल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। जी अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि सर। उनके साथ तुम ज्यादती करो या उनसे लड़ो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही खुसूसियत बताई गई कि वो तो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन से रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन कौम के उभारने से या बहकाने से वो फितने की तरफ पलट जाते हैं और उस चीज से रुक जाते हैं जिसका वो इरादा किया। यानी अमन तुम्हारे साथ अमन से नहीं बल्कि लड़ाई करते हैं। तब उसके बाद फिर मजीद वजाहत है, एक टुकड़ा और कर लीजिए। अच्छा सर ठीक है। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम, यहाँ फिर एक फा सबबिया है और फिर आगे एक शर्तिया इंशाइया जुमला शुरू हो रहा है जिसमें इन हरफ शर्त है, लम हरफ नफ़ी, यअतज़िलूकुम में अज़ला से है और जिसमें फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल है। अज़ला मतलब है कि अलग हो जाना या किनारा करना, तो अगर वो नहीं वो किनारा करें तुमसे, या की ज़मीर जा रही है इन्हीं मुनाफिकीन की तरफ, कुम का जो है जा रही है मोमिनों से जिससे मुखातिब है अल्लाह ताला। अलिया की जमीन जारी है या सर वो सर वो वही लोग हैं ये मुनाफिकीन जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, थर्ड है कैटेगरी। वाहद है। जी सर, या तज़िलू सर वाव है ना, या और वाव हम्म, वो तुमसे किनारा से जमा है। चलो या तजुलूना था, वो नून था लेकिन वो ड्रॉप हो जाता है नून, तो वो अलहदा हो जाते हैं, है ना। जी सर, चलिए, अब फिर उसके बाद एक तो ये फिर अत्फ आ गया वाव, व युल्कू इलैकुमुस सलामा। हम्म, अब ये अत्फ हो गया है, ये मातूफ हो गया है पिछली बात या तज़लूकुम पे, और युल्कू फिर अगेन ये है फेलिया जुमला है जिसमें ये ला की या से है और फिर या और वाव अलिफ जा रहा है उन्हीं की तरफ, मुनाफिकीन की तरफ। फेल और फाइल है इसमें, फाइल जो है मुनाफिकीन है और वो डालें या मिले ऐसा होगा, या तो वो डालें इलैकुम जार मजरूर, कुम की ज़मीर मोमिनीन की तरफ जा रही है तो वो डालें तुम्हारी तरफ सलामा, सलामती सर, या वो यही होगा मतलब वही अमन। ना करें जी।
لیکن یہاں پر وا کے بعد کوئی چیز مسنگ ہے. سر لم ہے یہ بیسیکلی تو لم پہ عطف ہو رہا ہے یہ. بالکل لم پہ وقف ہو رہا ہے کہ لم یاتی ذلکم وہ لم یلقو الیکم السلام. وہ لم یکفو ایدیہم. جی یہ سلام سارا ہے. لم جو ہے یہاں پر معطوف میں وہ لم ایک جگہ آ گیا، ہر جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تم سے امن سے، یا پھر وہ اپنے گروپ سے مل کے تم سے لڑائی کرتے ہیں، تو یہ کتنے کیریکٹرسٹکس ہو گئے سر فتنے چل کی. رہا ہے یہ. ایک تو یہ کہ وہ نہ تم سے کنارہ کشی کریں، اور اگر نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح. پہلے تو ایک بات ان کے بارے میں کہی گئی، پھر ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ فتنے کی طرف اگر لوٹ جائیں اور پھر لم یاتی ذلکم، اور پھر وہ تم سے علیحدہ ہو جائیں، وہ یلقوا الیکم السلام و لم یلقوا الیکم السلام، اور پھر تمہاری طرف سلامتی کو برقرار نہ رکھیں یا امن کو برقرار نہ رکھیں. یہ دوسرا ہے. جی سر. یہ سر اگر پہلے ہم لیتے ہیں کہ وہ فتنے کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ایک ہو گیا، پھر وہ نہیں تم سے کنارہ کرتے دو ہو گیا، یلقو الیکم السلام تیسرا ہو گیا. میں سلمہ جو ہے وہ مفعول ہے اس کا، یلقو کا مفعول بھی ہی ہے. وَيُكُفُّ أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور پھر واو عطف ہو گیا جس میں پھر لم پہ عطف ہو رہا ہے. اصل میں یہ وہ پھر کفا سے ہے یہ فعل اور فاعل، جس میں فاعل وہی ہے منافقین، اور واو یا اور واو الف ہے جو فاعل ہے، اور ایدیہم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول کی جگہ لے رہا ہے کفو کی. اب یہ ان کا ہو گیا فورتھ کیریکٹرسٹک، وہ نہیں روکیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف، وہ اس لڑنے سے نہ رکیں. بس یہ ایک اس میں اضافت ہے کہ پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ مومنین سے بھی نہ لڑیں اور اپنی قوم سے بھی امن کے ساتھ رہیں، لیکن قوم کے بہکاوے میں آ کے اگر فتنے کی طرف آ جاتے ہیں اور امن سے نہیں رکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے 3 کیریکٹرسٹکس بتائے گئے. تو ایسی صورت میں یہ جو حکم آیا تھا یہاں پر وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، یہ ڈراپ ہو گیا، یہ کینسل ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر سب کے سمجھ میں آ رہا ہے نا. جی سر تھرڈ کیٹیگری ہوگی نا منافقین کی، منافقین کی. لیکن مزید جو کیریکٹرسٹکس ہیں اب یہ کیریکٹرسٹکس اگر ان میں پائے جائیں تو پھر وہ جو 88 میں جو حکم تھا وہی واپس لوٹ کے آ رہا ہے. چلیے کوئی اس کے بعد نیکسٹ کون ہے جلدی سے جو لینا چاہتے ہیں؟ پڑھ لوں. اچھا چلیں آپ پڑھ لیں راجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَخُذُوهُمْ، پھر یہ یہاں سے جو ہے فا عطف ہے جو کہ اس کے رزلٹ کے لیے آ رہا ہے. یہ انشاء مطلب اس کے شرط کا جواب ہے، جواب شرط ہے، اور یہ ایک انشائیہ امریہ جملہ ہے. بالکل کاپی ہے اس کی جو 89 میں تھا. جی تو اس کو ہم کو بہت ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم بہت تفصیل سے 89 میں کر کے آئے. تو بیچ میں صرف ایک حکم آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد تم کو وہ پاور نہیں دیتا کہ ان سے کوئی لڑائی کرو اگر وہ یہ کیریکٹر. سر وہ اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ وہ امن تو چاہتے ہیں لیکن قوم کے بھٹکاوے کی طرف سے فتنے کی طرف اگر پلٹ جاتے ہیں اور امن سے رک جاتے ہیں، پھر امن کا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ہے نا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو تم نہیں روکتے لڑائی سے، تو پھر وہی حکم پلٹ کے آ رہا ہے جو 89 میں تھا. چلیے پوری انالیسس ہم وہاں کر کے آئے تھے، اب آپ ریوائز کر لیجیے اس کو جلدی سے. اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو پکڑو انہیں ہم جو ہے جو جا رہا ہے منافقین کی طرف. اقتلہم یہ بھی امریہ جو ہے گا،
واو جو ہے عطف ہے، اقتلوہم معطوف ہو رہا ہے فخذوہم پر، اس میں بھی فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہے، قتل کرو انہیں۔ حیثو ثقفتموہم، حیثو جو ہے ظرف زماں ہے، جہاں کہیں، ثقفتموہم جو ہے پاؤ تم انہیں، اس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اور ثقافہ اس کا سر روٹ ورڈ ہے، صحیح بول رہی ہوں؟ بالکل صحیح، چلیے۔ پاؤ تم انہیں فے مفعول بھی ہی ہے اس میں، تو یہ جواب شرط ہے جو کہ امریہ اس میں آیا ہے۔ اگر تم میں پاور ہے ان کے اوپر تم قابو پا سکتے ہیں۔ جی سخف۔ پھر اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ جو اسلام دشمن ناصر ہیں قرآن سے، جو کہیں سنے ہوئے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کو لے کے، قرآن میں تو یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ انڈیا میں خاص طور سے یہ چیزوں کو لے کے وہ ہندوتوا والے، اور پھر دوسرے جگہ پر بھی یہ ہے کہ اسلام کی کمزوری بتاتے ہیں، اس میں تو یہ حکم ہے کہ کافر کو اگر کہیں بھی ملو تو پکڑو، اس پہ اگر کنٹرول ہو جائے، اس پہ تم طاقتور ہو جاؤ تو پھر اس کو قتل کر دو۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہو اور وہ ایسا کرے تو اس پہ بغاوت تو ہر ملک میں اس کی سزا ہے، باغی کو سزا دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بغاوت کا اعلان کر رہی ہیں، تو اس کو کوئی سمجھانے والا ان کو نہیں ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے مومنین کو کہ جہاں کافر ملا اس کو پکڑو، قتل کرو، اس پہ اگر قابل ہو۔ تو یہ چیز کو ذہن میں رکھنا کہ کبھی بھی بہت سے ایسے، آج کل تو بڑا کامن ٹاپک ہے انڈیا کا کہ اسلام کے تعلق سے یہی آیتیں سورہ نساء کی بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کافر کہیں ملے اسے پکڑو اور قتل کرو۔ یہ کوئی ہمیشہ کے لیے کسی انڈیویجول کے لیے حکم نہیں ہے، ایک فوجداری قانون ہے، اور وہ بھی اسلامی اگر حکومت ہو تو ایسا کیا جائے گا، ورنہ ملک کے ساتھ بغاوت کرے گا تو ملک کا جو قانون ہے وہ اس سے نپٹے گا۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، واو جو ہے یہاں ربط ہے، اولائکم جو ہے مطلب یہاں سے ایک اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اولائکم اسم اشارہ بھی ہے اور یہ جو ہے مبتدا بھی ہے، اور اس کی خبر ہے جعلنا لکم علیہم سلطان مبینہ۔ خبر کو جب ہم کھولیں گے تو ایک فعلیہ جملہ ہے، جعلنا، جعالا اس کا روٹ ورڈ ہے، جعلنا میں نا جو ہے فاعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے، جار مجرور متعلق کے جعلنا، کم کی ضمیر جاری ہے مومن کے لیے، علیہم جن پر، جار مجرور متعلق کے جعلنا، سلطانن غلبہ، پھر علیہم، ہم کے ضمیر، سر ہم کی ضمیر یہ جاری ہے اس پہ منافق پہ، اس کو ہم ان کے اوپر بنائے ہیں، انہیں پاور دیے ہیں۔ کیسا؟ سلطانن غلبہ دینے والا، یعنی کہ یہ مفعول بھی ہی ہے، مبینن واضح یعنی کہ کھلا، اس کی صفت بن رہی ہے سلطانن کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ کھلا تم کو چھوٹ ہے کہ اس کے بعد تم سے مراد یہاں پر قاضی ہے یا پھر فوجداری قانون ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے اسلامی حکومت میں اس کے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اٹس ناٹ فار ایوری ون، ہے نا، ہر ایک کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جیسے عبادتوں والا قانون ہے یا دوسرے بہت سے جس کا ذاتیات سے تعلق ہے، خود اس کو دیکھنا ہے، وہ فوجداری نہیں ہوتے،
اسی طرح سے بہت سے قوانین ہیں جو کہلاتے ہیں فوجداری قوانین. جی ٹھیک ہے, جی سر. یہاں تک کلیئر ساروں کو ہو گیا؟ تھوڑا تیز جا رہے ہیں لیکن اس لیے کہ یہ آیتیں اتنی اہم نہیں ہیں اور ہمارے لیے کوئی اس میں پریکٹیکل لائف میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس کو ہم 92 تک بھی بلکہ 92 کو بھی ویسے ہی جائیں گے. اس کے بعد پھر کچھ ایسے انڈیویجول قوانین آ رہے ہیں جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. Is it okay for you? Or do you want some more explanation about this to 91 تک؟ السلام علیکم سر. لاسٹ کلاس میں نہیں تھی, بس کلیئر کر رہی ہوں جو مجھے سمجھ آ گیا آج کے. یہ وہ لوگ ہیں جو امن میں رہتے ہیں, لائک اپنی قوم کے ساتھ رہتے ہیں. تو سر یہ ایمان لائے ہوئے ہیں یا نہیں لائے ہوئے ہیں سر, یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور جی سر. کیونکہ ایک مضمون منافقین کے ساتھ چل رہا ہے تو منافقین کا ہی ذکر ہوگا جو کبھی مومن ظاہر کرتے ہیں, کبھی اپنے عمل سے مشرکوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ اس کو ہم جس وقت آتے اس وقت بھی بتا دیے تھے کہ مکے کے لوگ بھی کچھ ایسے تھے جو بعد میں منافقت شروع کیے تھے. مدینے کے یہودی تو وہ کیٹیگری وہاں پر ہی جنم لی تھی منافقین کی. تو اب اس میں دونوں آ گئے. صورت مدنی ہے لیکن اس وقت مکے کے لوگ بھی دین سے پھر جانا یا پھر ان سے مومنین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کفار کے ساتھ مل کے. ایسے کئی ہسٹوریکل واقعات ہیں جس کا تفاسیر میں ذکر ہے اور اس کے تعلق سے شان نزول بھی بتاتے ہیں کہ ان آیتوں کا وہی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ نہیں لڑنے آئے تو آپ نے نہیں لڑنا ان سے. ٹھیک وہ ہے پچھلی آیت میں ہے. جی سر. ٹھیک ٹھیک, جزاک. اس آیت میں وہ اگر پہلے امن سے رہتے ہیں لیکن فتنے میں کسی کے اکسانے سے آ گئے تو ایسی صورت میں وہ جو 89 میں حکم تھا پھر وہی لوٹ کے آیا کہ پھر ایسے لوگوں کو بھی جہاں پر ان پہ کنٹرول ہو جائے ان کو گرفتار بھی کرنا ہے اور پھر جو ہے ان کو قتل بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے تمہارے لیے کھلی اجازت ہے. جی سر. ٹھیک. چلیے اس کے بعد دیکھیے یہاں سے 92 سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے اور یہ مضمون بھی وہی مضمون ہے اور تھوڑا سا تفصیلی ہے. اس میں بھی ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور یہ مضمون ہے قتل کے بارے میں. یہ لڑائی کے بارے میں نہیں بلکہ قتل کے بارے میں. اب یہ قتل کیا ہوتا ہے, اس کے دو قسم ہیں, دو کیٹیگریز ہیں. ایک قتل خطا, غلطی سے کسی کو قتل کر دینا, جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک فرعونی کو پھونسا مارے تھے, اس کو مارنا ان کے نیت نہیں تھی, مار ڈالنا نہیں چاہتے تھے بلکہ سزا نے گھونسا مارے تھے, وہ مر گیا تھا. تو وہ خطا, غلطی سے کسی کوئی مر جائے کسی کی وجہ سے. ایک قتل عمد ہے. یہ دو آیتیں 92 93 اسی کے اوپر قتل خطا کے کیا طریقہ ہے, اس کا مجرم جو ہوتا ہے خطا سے اس کے لیے کیا سزا ہے, اس کے لیے کفارہ کیا ہے, وہ بڑی تفصیل اس آیت میں ہے. اور کوئی عمدن اگر قتل کرتا ہے کسی مسلمان کا, اس زمانے میں جو جہاد میں بھی کوئی اندر مومن رہتا تھا صرف اپنے آپ کو قوم کو دکھانے کے لیے اگر آ جاتا اور جب اس سے لڑائی ہوتی کلمہ پڑھ لیتا ہے یا سلام کر لیتا, تو ایسی صورت میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ نے ان کو قتل کر دیا.
پھر بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بہت زیادہ ان کو سخت اور سست کہا کہ کیا تم اس کے دل میں گھس کے دیکھے تھے کہ وہ ایمان لے آیا تھا. اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اور دل سے مسلمانوں کی طرح سلام کرے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ امن میں آنا چاہتا ہے یا مسلمان ہو گیا. گیس کے طور پہ بعض ایسے واقعات ہوئے تھے. چلیے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے کہ یہ ڈے ٹو ڈے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے بہت سی آیتیں رہی ہیں جس کو ہم کو تفصیل سے کرنا ہے. کون ہے اس میں جو شام والے ہیں ان میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ پڑھ سکتا ہوں. کون ہے وہ؟ جی میں انصار. انصار تو پڑھ دیا نا ابھی. اور کوئی ہے افسر سر کو؟ میں ٹرائی کروں؟ آپ بھی کریں گے ضرور کریے. چلیے اس کے بعد پھر افسر تیار ہو باقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو ہے یہاں پر حرف ربط ہے اور ما کانا لمؤمن ان یقتل مؤمن، یہاں تک اگر ہم یہ ٹکڑا لیں تو ما جو ہے یہاں سے حرف نفی ہے یہ، اور یہ نفی کا جملہ شروع ہو رہا ہے، منفی جملہ شروع ہو رہا ہے نہیں میں، اور یہ ما جو ہے وہ حرف نفی ہے. سو کانا سے کانا کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. کانا لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور اب کانا میں کانا کا جو اسم ہے وہ ہوگا سر ہوا ہی ہوگا اس کے اندر جو محذوف ہے. وما کانا، اور نہیں ہے لمؤمن کسی مؤمن کے لیے، این یقتلا کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو. تو سر اس میں مجھے اسم جو ہے وہ قان اللہ، سر ہوا اس کو ہم لے سکتے ہیں کانا کے اندر، یا سمپلی یہ ایک انشائیہ جملہ ہے اور نفی میں ہے. ابھی اصل میں آپ کا جو پرابلم ہے جی کانا سر. کا اسم آپ ڈھونڈ رہے ہیں. جی آپ کی سر. مدد کے لیے شازیہ ہمارا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑی کیا مدد کرنا چاہتے ہیں. فاطمہ بھی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جی پھر سر. اگر وہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو جی پھر سر. ہم کریں گے. چلیے پہلے کون ہے؟ دونوں شازیہ ہمیرا فاطمہ اسی سلسلے سے بتائیے کیا ہے کانا، کس طرح انالیسس کریں گے آپ اس کے؟ سر کیونکہ مومنن جو ہے وہ تو منصوب حالت میں، تو این یقتلا جو ہے وہ کیونکہ ان کی وجہ سے ٹائم فریز نکل رہا ہے، تو ہم پورا این یقتلا مؤمنن کو جو ہے وہ اس کے اسم کی جگہ لیں گے. سر مجھے تو یہ سمجھ ہے کیونکہ اس میں سے جب ٹائم فریز نکل جاتا ہے تو پھر وہ اسم بننے کی وہ رکھتا ہے. مصدر ہو جاتا ہے. جی سر مصدر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کا اسم بن سکتا ہے. باقی آگے میری ساتھی اسٹوڈنٹس کیا کہتی ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. سر لمؤمن جو ہے وہ اس کا خبر مقدم ہے کانا کی، اور پھر یقتلا جو وہی جیسے انہوں نے کہا وہ اس کا اسم کی جگہ لے رہا ہے. ویری گڈ. نہیں، یہ مصدر ہو گیا کہ قتل کرے کسی مومن کو. یہ جو ہے کانا کا اسم بن رہا ہے، اور یہ ایک جملہ ہے پورا، اور وہی ہے کہ کانا یقتل مومن، یہ مصدر بن کے اس کا اسم بن رہا ہے. لمومن خبر مقدم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو ہرگز قتل نہیں کر سکتا. ایک پہلے حکم آ گیا کہ مومن کو، اور دوسری جگہ بھی اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ
ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو اب یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ایک حکم آ گیا ما کان للمؤمن، ایسا نہیں ہونا چاہیے ان یقتل مومنا، کہ وہ تو سر سر یہ اسم مومن جو ہے وہ فریز کی صورت میں ہو سکتا ہے سر؟ ہو سکتا ہے. ان کے بعد یہ مصدریہ ہو گیا یقتلا، کہ وہ قتل. اب اس میں سے زمانہ نکل جائے گا مومن کا قتل کانا کے ساتھ لمومن، مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. سر جی سمپل سر مومنن نہیں ہو سکتا اس اسم کانا کا؟ مومنن سمپل اگر کانا کا اسم ہے اور باقی جو ہے وہ خبر. ایک صورت وہ بھی ہے کہ اس کے کانا کا اسم مومن ہو، پھر اس کے بعد خبر پوری ہو لمومن ان یقتل مومن. تو ایسے تھوڑے کنفیوژن قسم کے کنسٹرکشن آتا ہے. ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کانا کا استعمال کبھی حکم کے لیے بھی آتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا کوئی اسم نہیں ہوتا، بلکہ مومن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے. گرامیرین میں اس کے متعلق کئی خیالات ہیں. ایک تو کانا کے جیسے انالیسس ہم کرتے ہیں ویسے کرنے جائیں گے تو ان یقتل مومنا، مومنن جو ہے وہ اس کا اسم بنے گا. بعض کا خیال ہے، بعض یہ ہے کہ کانا مومنن لمومن ان یقتل مومن، تو اس میں ایک اسم لا لیتے ہیں محذوف سمجھ کے. دوسرا یہ ہے کہ کانا کا ایک استعمال حکم کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے. یہ ایک پورا حکم ہے. اس کے بعد اس میں ایک استثناء آ رہا ہے. پہلے تو کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا. سر اس میں ہم یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مؤمنن ہے یہ محلن جو ہے وہ مطلب اصل میں یہ منصوب وہ آئے گا مرفوع ہے، لیکن حرف جار آنے کی وجہ سے محلن جو ہے وہ ہو گیا اپنی مجرور حالت میں. یا سر اس کو ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں کہ یہ ایک حکم کی صورت میں ہے، تو اس لیے اس کی جو وہ ہے گرامیٹیکل انالیسز ہے وہ تھوڑی ہٹ کے ہو جائے گی. حالانکہ انالیسس میں جی آپ سر. مجرور وغیرہ نہیں لیں گے، بلکہ اس کی خبر لیں گے جو مقدم ہے لمومن. وہ جار مجرور نہیں ہوتا عام طور پہ کانا کی انالیسس میں. آپ بہت بار کر کے آئے ہیں، جی سر. تو اس کو جی صرف سر. مومن کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ قتل کے دو باتیں بتائی اسی کے تعلق سے. ایک جو ہے استثناء کے ساتھ قطعاً کے معنی، غلطی سے، خطا سے. ایک جو ہے قتل خطا ہوتا ہے غلطی سے، یعنی ارادہ نہیں ہے لیکن غلط فہمی ہو گئی کہ یہ مومن نہیں ہے، غلطی سے قتل کر دیا، تو اس کے احکام آئیں گے. اس کے فوری بعد 92 جب آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے میں یقتل مومن متعمدن آیا ہے، عمدن یعنی جانتے بوجھتے کہ یہ مومن ہے، اس کو اگر قتل کیا تو پھر اس کا کیا احکام ہے نا، اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ مضمون نیا نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ بقرہ میں یاد ہے جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے 176 کے بعد سارے احکام ہی احکام ہیں. اس میں ایک قصاص کا بیان بھی آیا تھا، وہ شاید آیت نمبر 178 179 دو آیتوں میں ہے نا. قصاص فرض کیا گیا بلکہ 178 سنی بالسنی یاد ہے سب کو. 178 نکال کے دیکھ لیجئے، یہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے. جی سر اس میں ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی یہ القتلی.
اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آ گیا ہے جی کہ تمہارے لیے قصاص لینا بھی فرض کیا گیا ہے. اب وہ قصاص میں کیا کیا کیٹیگریز ہم پڑھ کے آتے ہیں. چل الحر بالحر آزاد والعبد بالعبد والانثى غلام کے بالانثى. بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد. اور پھر کیا ہے؟ سر عبد بالعبد یعنی بندے کے مطلب بدلے میں بندہ، والاسنى نہیں بندہ نہیں، بالانثى. یہاں عبد کے معنی غلام، اچھا غلام کے بدلے میں غلام. جی ہم، سر. ہم، اور والانثى بالانثى، اور انثى کے بھی سر بدلے پھر یہ عورت ہوگی یا لونڈی عورت، ہوگی؟ نہیں نہیں، عورت کے بدلے میں عورت. عورت. ہم، جی سر. وہ سنی بس سنی تھا نہ، کوئی دانت ٹوٹ گیا تو اس کا بھی دانت توڑیں گے. یہ برابر، قصاص کے معنی برابری کے ہوتے ہیں. تو وہ قصاص کا قانون تھا. اب اس میں مزید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں جو احکام تھے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے قتل کر دے تو یہ قوانین ہے. دیکھیے یہاں 3-4 قوانین آئیں گے، 3-4 قوانین آئیں گے. اس کو بھی صرف سمجھ لینا ہے. اس کا ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور فقی جو جتنے ائمہ ہیں ان کے اندر بھی اختلاف ہے کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا. غلطی سے کیا یا مدن کیا، غلطی سے کیا تو اس کی کیا سزا ہے. سزائیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. وہ یا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے گناہ کا، کوئی بھی گناہ ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے. قتل کا بدلہ قتل ہے، یا پھر جو ہے دیت کہتے ہیں، خون بہا پیسوں کی یا کسی اور چیز کی شکل میں اس کو اس کے ورثہ کو ادا کیا جاتا ہے. تو یہ قوانین ہیں، لیکن اس کے تھوڑے سے 4 قسم کے باتیں یہاں پر قانون کے لحاظ سے آ رہی ہیں جس کا تعلق صرف شرعی ہے، فوجداری قانون ہے. اور وہ کوئی فقی یا وکیل یا جج ہی کر سکتا ہے. یہ کوئی آپس میں بیٹھ کے مومنین فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ سزا دلوا نہیں سکتے، بلکہ یہ سزا تجویز کرنے والا کوئی جج ہوگا یا قاضی ہوگا، یا جو فیصلہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو فقی مسائل ہیں ائمہ نے بھی اس کو نکالا. اس کی مزید کوئی تفصیلات اگر پڑھنے کا شوق ہے تو آسان ترین جو ہے محمد شفیع صاحب مفتی بھی ہیں، اور ان کے تفسیر معرف القرآن اٹھا کے کبھی دیکھ لیں. اور نہیں آگے پرانا اگر کوئی دیکھنا ہے تو قرطبی کو دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے. مولانا مودودی مفتی نہیں ہیں لیکن انہوں نے حوالے سے ان تمام 4-5 قوانین جو آتے ہیں اس کا حوالہ دیا ہے تفصیل سے کہ ایسی صورت میں مفتیوں کا کیا فیصلہ ہے. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان میں بھی بڑے اختلافات ہیں کہ اس میں کسی ایک امام میں اتفاق نہیں ہے کہ کس طرح سے قطع کا پہلے تجزیہ کیا جائے گا کہ قتل ہے، خطا ہے یا قتل عمد ہے. اور اس کے بعد اگر خطا ہے تو ایسی صورت میں وہ کس کو کفارے کی حد تک چھوڑ دیا جائے گا، کفارے کے بعد کس کو دیت بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، جی سر. یہاں تک کلیئر ہوا. چلیے، اللہ خطان ہو گیا. ایک ٹکڑا اور کر کے دوسروں کو دے دیجیے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور واو سے جو ہے یہ حرف عطف ہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ سیم مضمون چل رہا ہے. اور من جو ہے یہاں پر یہ حرف شرط ہے. اور قتل سے جو ہے وہ یہ ایک فعل انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور قتل جو ہے یہ فعل شرط ہے. اور جو کوئی قتل کرے مؤمن کا، کسی مسلم کا یعنی مومن کا، خطأً غلطی سے،
اور خطأً جو ہے یہ قتل جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہوا، اور مؤمنن جو ہے یہ ہوا اس کا قتل کا مفعول بھی، اور خطأً جو ہے سر یہ حال آئے گا۔ بالکل 100% حال ہے، جی سر، ڈاؤٹ تو تو جو ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کو۔ جی سر، جو قتل کرے مومن کسی مومن کو خطأً غلطی سے یا بغیر ارادے کے، فا سے جو ہے یہ اس کا جواب شرط۔ پہلے آپ اس کو آسان طریقے سے سمجھ جائیں۔ جی سر۔ یہ ایک ٹکڑا ہے کہ پہلے تو حکم ہے ما کان للمؤمن لمؤمن ان یقتل مومن، ایک حکم ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے، یا کسی مومن کو کسی صورت میں قتل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اب اس میں بہت ساری بڑی باتیں ہوئی ہیں، میں وہ سب تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان بھی لڑائیاں ہوئی تھی، وہ خارجی بھی آئے تھے، وہ سب مومن تھے، جنگ جمل بھی ہوئی تھی، اس میں بھی مومن کو قتل کیے تھے، بہت سارے اس میں اتنے پرابلمس کا ذکر ہے، اتنی چیزیں آئیں گی کہ ہم اس کنفیوژن میں جانا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا ہے نا، لیکن اس کے کچھ وجوہات ہیں، باغی ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے ایسا، لیکن اگر وہ معصوم ہے تو کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، وہ بغاوت پہ اتر ہے تو اس وقت حاکم حکم دے سکتا ہے، یا حکومت گرانا چاہے تو اس کو حکم دے سکتا ہے، تو وہ بہت سی باتیں آتی ہیں، وہ سب بڑے فقہی مسائل ہوتے ہیں، اور اس پہ صفون اور صفے ائمہ نے اس کے اوپر لکھے ہیں کہ کن صورتوں میں قتل جائز ہے، کن صورتوں میں قتل جائز نہیں ہے، اور اگر قتل ناجائز ہونے کے بعد بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہونی چاہیے۔ اب ایک یہاں تک سجدہ نے بہترین کیا، من قتل مومن قطعا، یہ حال ہے، اور پھر یہ حرف شرط ہے اور فعل شرط ہے۔ اب یہ ایک بات ہو گئی کہ غلطی سے کسی مومن سے مومن کا قتل ہو گیا، فوجداری حکم یہاں سے آ رہا ہے، پہلے تو ایک حکم مومن کا قتل کر نہیں سکتا، لیکن بعض صورتوں میں سے قتل کیا بھی گیا، تاریخ گواہ بھی ہے، مومنین کے بیچ میں لڑائیاں بھی بہت سی ہوئی، اور پھر مومنین کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہے نا، تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک عام حکم ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے۔ پھر اس کے بعد احکام آ رہے ہیں، اگر غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے تب اس کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کوئی دوسرے افسر کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں یہاں سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ۔ یہ دیکھیے قانون نمبر 1، یہاں حکم تھا، یہاں سے یہاں تک، اس کے بعد یہ شرط آئی، ہے نا، وہ شرط یہ کہ اگر کوئی مومن کا غلطی سے قتل کر دیا جائے تو اب یہ سزا ہے یا شرعی قانون ہے، یہ پہلا قانون ہے، اگر غلطی سے قتل کیا، اس میں کنڈیشنز بھی آئیں گے، تو کیا ہے، تحریرو کے معنی کیا ہے؟ وہ رہا کرے ایک گردن۔ ویری گڈ،
اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تہر ہر تہر ہر را ہرا را کے معنی آزاد کرنا، رہا کرنا، آزاد کرانا ہے نا. فتحریر وہ چاہیے کہ آزاد کرے کس کو؟ ایک قیدی کو. ایک قیدی یا غلام، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. قیدی کو آزاد کرنا یہ کسی کے قتل کا وہ نہیں ہے، اس کا اس کے اوپر کوئی جرمانہ قاتل کو قتل کو آزاد کرنا، بلکہ اس کے پاس اگر غلام ہے تو اس کے بعد ایک اور شرط بھی آ رہی ہے. مؤمنتن، ہاں وہ جو غلام قیدی یا یا غلام سا ہو، مسلمان. مسلمان غلام کو آزاد کرنا، جو مسلمان بھی ہو، غلام ہو یا باندی ہو، اس کو آزاد کرنا یہ ایک پہلا اس کی سزا ہے جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے. تو یہاں سے 3 حصے ہوئے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا گرامیٹیکل اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو، ورنہ یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. یعنی پہلے حکم کے کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے اگر قتل ہو جائے. تو ایسی صورت میں پھر شرط آ گئی من قتل مومن قطعاً، یہ شرط آ گئی غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو گیا لڑائی میں یا کسی اور جگہ پہ، تو اب اس کے لیے سزا یا اس کو کس طرح سے، سعودی میں یہ قانون آج بھی ہے اور خون بہا لیا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو ٹکر دیا، وہ گاڑی سے مار ڈالا، تو مدن تو نہیں ہے، خطان ہے، لیکن اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اس سے خون بہا لیا جاتا ہے اور وہ ورثہ کو مقتول کے ورثہ میں تقسیم اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اب یہ ایک قانون ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ کسی مومن غلام یا باندی کو کیا کرے؟ رہا کرے. پھر واہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنٹینیو. اور اس کے ساتھ دیتم مسلمتن الی اہلہ، یہ دیتن ہے وہی جو پیسے. دیت کہتے ہیں خون بہا. خون بہانے وہ اس کے بھی بہت تفصیلات ہیں. خون بہا کتنا ہونا چاہیے، کسی مومن کی جان کی قیمت مسلمتن برابر، مسلمتن اس کے برابر نہیں ہے. اب یہ برابر کے معنی اس میں بھی ترجموں میں اور تفاسیر میں بڑا اختلافات ہیں، اور اس کے برابر شاید کہیں ترجمے میں تم پڑھے ہیں، لیکن برابر کے معنوں سے زیادہ اس کے معنی ایک نکلتے ہیں کہ مسلمتن کے معنی مسلمان کے ہیں الی علی، اگر اس کے ورثہ مسلمان ہو تو ان کو دیت دی جائے گی، اس کے برابر نہیں. ایک بڑی عجیب شرطیں ہیں. اگر کوئی مرا ہے انہیں مومن تھا، اس کے ورثہ مومن نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں صرف یہ فتحرر رقبتن ہے، اس کے لیے دیت نہیں ہے. لیکن اس کے ورثہ میں اس کے اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں یا جو بھی ہے، جو ورثہ جس کو مل سکتا ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے الہلی، اس کے گھر والوں میں سے اگر مسلمان ہیں تو مزید اس کو دید بھی دینا پڑے گا. ایک ہی ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر اس کو دید دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ تم جہاں سے ترجمہ کیے، اگر اس کو لیں گے تو اس کے سٹیٹس کے لحاظ سے ہے نا اتنا دید دینا، لیکن وہ معنی صحیح نہیں ہے.
جتنے جید قسم کے مفسرین ہیں انہیں یہی نکالا ہے کہ اگر اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی مرنے والا مسلمان ہو لیکن اس کے پیرنٹس، اس کی اولاد یا اس کے ورثہ میں دوسرے ایمان والے نہیں تھے، وہ کافر تھے، تو ان کو اس کی موت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہوں تو ایسی صورت میں ان کو اس کو دیت بھی دینا پڑے گا، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا کوئی اور موقع ہو جس میں غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو گیا۔ تاریخ کے کئی ایسے واقعات ہیں جس کا تفاسیر میں ذکر ہے۔ یہاں تک سمجھ آئے آپ کہ اس کے لیے سزا کیا ہے؟ یہاں سے قانون ہے یہ سر ابھی ایک سیکنڈ آ رہا ہوں میں آپ کی طرف۔ پہلے یہ کہ ایک حکم ہے، اس کے بعد ایک شرط ہے، شرط کے بعد اس کی سزا ہے، سزا میں بھی کئی کنڈیشنز ہیں کہ ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرے۔ وہ دیت مسلمتن، اور اس کے پر دید بھی ہے الی اہلی، اس کے مسلمان ورثہ کے لیے۔ اگر اس کے ورثہ مسلمان نہیں ہے تو کوئی دید نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے تو غلام بھی آزاد کرنا ہے اور اس کو ورثہ کو دیت بھی دینا ہے۔ خون بہا ایک رقم ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی دینے والے کی بھی حیثیت ہو اور وہ لینے والے جو مرا ہے اس کی بھی حیثیت کے لحاظ سے ہو، وہ قاضی مقرر کرے گا کہ کتنا خون بہا اس کو مرنے والے کو دینا پڑے گا۔ تھوڑی کنفیوزنگ آیت ہے لیکن تھوڑا غور کر کے گرامر کے لحاظ سے اس کو سمجھ لیں۔ باقی قوانین اتنے ہیں کہ تفاسیر کئی صفوں تک ان دو آیتوں کی چلتی ہے۔ ہاں کیا ہے شہزیہ، تمہارا کیا ہے؟ سر میں نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمتن جو ہے وہ سلامہ سے ہے، یعنی کہ سبمٹ کر دینا، تو ادا کر دینا طرف اہل ہی کے۔ نہیں، یہاں پر بہت سے مفسرین نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ ایک تو غلام آزاد کرنا ہے، لیکن دیت دینے کے لیے اگر اس کے ورثہ مسلمان ہوں، یہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے اس وقت سارا خاندان مسلمان نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ کوئی مسلمان ہوا تو اس کے پیرنٹس یا اس کی اولاد وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں تھے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو خون بہا نہیں دیا جائے گا۔ تو مسلمت جیسا افسر بھی اس کا کہ اس کے خاندان کی طرف مسلمتن کے معنی مسلم کے ہیں، مسلمتن کے معنی اگر وہ مسلم ہوں۔ بہت سے مولانا مودودی کا بھی یہی خیال ہے، بہت سے یہ تو جدید مفسرین میں سے ہے، قدیم مفسرین کا بھی یہ خیال ہے کہ ایک شرط تو ایک غلام کو آزاد کرنا، وہ بھی یہ ہے کہ اسلام جو ہے غلامی کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے کفارے ایسے ہیں جس میں اس زمانے میں نہ غلام ہوتے ہیں، نہ باندیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی آزاد کرنے کا سوال ہے، لیکن جس زمانے میں ہوتی تھی غلامی کے سسٹم کو ختم کرنا تھا، تو اس لیے اس کا حکم دیا کہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے اور دید بھی دے اگر اس کے ورثہ مسلمان ہوں، اگر نہ ہو تو اس کو نہ دے۔ پھر تو بات سر سمجھ اگر آج کے زمانے میں کوئی قتل ہو جائے کسی سے غلطی سے اور اس کے نہیں ہو کوئی مسلمان، تو پھر آج بھی نہیں دینا ہوگا؟ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اب جی وہ دینا پڑے گا نہیں پڑے گا یہ آپ یا میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اس ہاں میں جی بہت باریکیاں ہوتی ہیں، وہ جج یا قاضی فیصلہ کرے گا اسلامی قانون کے لحاظ سے۔ اگر جی ملک کے قانون سے فیصلہ کرے گا تو قتل کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی یا اس کو بھی پھانسی ہوگی، بس جیسا ملک کا قانون ہے۔
وہ آپ کے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہم اس لیول کے آدمی نہیں ہیں کہ کیا دینا چاہیے، بلکہ وہ فیصلہ شرعی قوانین کے لحاظ سے اس ملک کے قوانین ہیں تو اس کے ججز ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ ججز میں بھی ایک لوور کیٹیگری کے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، وہ ایک اعلیٰ۔ اس کے بعد اگر کوئی اور اس سے بڑا مسئلہ ہو تو بین الاقوامی عدالت بھی ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی مدارج ہیں۔ اگر کہیں یہاں پر فیصلہ ہو تو آگے کی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو وہ ملک کے قوانین کے لحاظ سے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی بہت سے ایسے قصے ہیں کہ قتل کے بدلے میں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا ہے نا، تو ایسے قانونی طور پھانسی دی گئی، صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ اب ایسے بہرحال اتنے مسائل ہیں کہ اس میں آپ یا میں بیٹھ کے تصفیہ نہیں کر سکتے۔ جی سر۔ چلیے بہت اچھا۔ اس کے بعد کا ایک ٹکڑا اور کرو افسر، ٹھیک جا رہے ہیں تم؟ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دے، معاف کر دے۔ یا کس کے لیے ہے، یا واو الف کس کے لیے ہے، یا صدقو کس کے لیے ہے؟ وہ معاف کر دے، وہ صحیح ترجمہ ہے، وہ لیکن جو یہ وہ کون ہے؟ اہل اس کے بالکل الا اہلی ہی آیا تھا، وہ اگر مسلمان ہوں ان کو دید دینا چاہیے، لیکن ایسا ہوا کہ بعض حالات میں وہ اہل جو ہے خون بہا معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اس کا خون بہا اگر ویسا معاف کر دیتے ہیں کہ اس سے ہم کو کچھ لینا نہیں ہے، جانے والی کی جان چلی گئی، تو ایسی صورت میں اس کو پھر وہ دیت اس پہ سے ختم ہو جائے گی، لیکن رقبۃ مومنۃ یہ نہیں ختم ہوگی۔ بہت باریک ہیں اس کے اندر، جس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، کوئی معمولی قاری قرآن نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے مفتی یا پھر پورا جوڈیشری کا کورس اسلامی شریعت کا کرنا پڑے گا، اور پھر ملک کا قانون اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بمقابلے اسلامی قانون کے۔ اس ملک کے قانون کے لحاظ سے یا تو اس کو موت کی سزا ہوگی، یا پھر اس کو پھانسی ہوگی، یا پھر جیل ہوگی، یا جو بھی ہوگا، وہ بہت بڑے مسائل میں سے آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، اور تمام ائمہ نے اس کے اوپر بہت سیر حاصل باتیں لکھی ہیں، کئی کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے لحاظ سے وہ قاضی ہوگا، گواہیں ہوں گی، کن حالات میں کس کو قتل کیا ہے نا، وہ واجبی تھا یا غیر واجبی تھا، ہے نا، کوئی شخصی دشمنی کی وجہ سے کیا یا غلطی سے، بہت باتیں ہیں۔ ان کو شکار پہ گیا ہوا ہے، سامنے کوئی ہلچل دکھی تو سمجھے جانور ہے، لیکن وہ ایک انسان تھا، گولی چلا دیا، مر گیا۔ اب مقدمہ جائے گا، اس کے اوپر بات ہوگی کہ آمدن تو کسی انسان کو دیکھ کے نہیں قتل کیا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری بحث میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن یہ جو قوانین ہیں اس میں ایک چیز تو کالے دم نہیں ہوتی، وہ یہ کہ غلام آزاد کرے، دید سے بچ سکتا ہے اگر اس کے ورثہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر دوسری صورت آئیں یا اگر مسلمان ہے لیکن وہ کہہ دیتے ہیں ہم کو دید نہیں چاہیے، تو پھر دید سے بھی اس کو نجات مل جائے گی۔ صرف ایک اللہ کا جو حکم ہے کہ مومن کو اسے
آزاد کرنا، مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، تو وہ اس کو ایک قانون نمبر 1 ہم ایک نمبر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لے کے ہے، اس میں 4 قوانین ایک ہی آیت میں آئے ہیں، اس کے بعد 5واں قانون وہ دوسری آیت میں آیا ہے، وہ عمدن قتل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اب یہ نیکسٹ کلاس وینسڈے کو آ رہی ہے، جو عام طور پہ لینگویج کے کلاس ہے. پچھلے مہینے میں بھی ہم اس کو نہیں کیے تھے، لیکن میرے خیال میں جو اس مہینے کی آخری کلاس ہے منڈے 30 سپٹمبر کو، ہم وہ جو مرکبات کر رہے تھے اس میں حل کر لیے تھے، کچھ اور مرکبات رہ گئے ہیں. تو منڈے کی کلاس ہم لینگویج کلاس رکھ لیں گے، اور یہ 91 تو ہوگی 92 اور 93، اس کو ہم وینسڈے انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے منڈے لینگویج کلاس رکھیں گے. مرکبات ہم کر رہے تھے، پچھلے مہینے میں گیپ آ گیا، وہ اور بھی کئی وجوہات تھے، شاید کیا کیا تھے مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، Are you okay with that? جی 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 سر. سر. Instead of Wednesday, لاسٹ مہینے کی لاسٹ کلاس جو ہے وہ منڈے کو آ رہی ہے 30 سپٹمبر کو. اس دن لینگویج کلاس رکھ لیں گے، اور اس دن کچھ ریویژن چل رہا تھا مرکبات کا، وہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو بھی کر لیں گے انشاءاللہ. Any other thing؟ یہاں سے پھر ایک دوسرا قانون، تیسرا قانون، چوتھا قانون، 4 قوانین اس میں ہیں. یہاں تک کلیئر ہوا تھوڑا بہت؟ الحمدللہ سر یہاں تک ہو گیا سر. وہ جو مسلمتن تھا نا، وہ میں بھی یہی سمجھی تھی کہ سلامہ سے ہے تو اس کا یہی ہوگا کہ ان کو دے دیے جائیں جو ان کے اہل ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی جو ہے اس کا میننگ ڈفرینٹ نکلا. بالکل الگ معنی نکلتا ہے. وہ شرعی قوانین ہیں، بہرحال وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے لیے پھر ایک الگ ہی فیلڈ ہے، اور وہ ہر کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، مفتی ہونا پڑے گا. چلیے، بہرحال ٹائم کم ہے، تھوڑا سا آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی 6 بجے پہنچ جانے میں، مگر الحمدللہ سارے لوگ پہنچ گئے، بڑی خوشی کی بات ہے. اور چلیے اس کو بہرحال 1 اکتوبر کا پورا مہینہ اس طرح سے گزرے گا. نومبر میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں مہیا کر دیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہماری دلچسپیوں میں اضافہ فرمائیے، اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی گرامر کے اندر دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے کلام کو صحیح سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.